تو خود مغرب پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ تو فطرت سے اتنی دور بات تھی کہ ملحد بھی پریشان ہو گئے کہ اینج بھی ہونا ہے. اور وہاں بھی نہ صرف انسانیت بلکہ دبی آواز میں روحانیت کا نام بھی لیا جانے لگا، اسپرچولیزم. اب یہاں سے ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے جو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ دیکھیں آپ کے اندر مادہ پرستی نے آپ کے اندر طلب پیدا کی، کس کی؟ روحانیت کی. تو اب شیطان نے آپ کے اندر روحانیت پیدا ہونے دینی تھی، وہ خود روح القدس بن کے آ گیا. یہ جو مغرب میں اس وقت اسپرچولیزم کی بنیاد پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جتنا بھی ہو رہا ہے، وہ وہی ہے جو یہاں ہمارے یہاں پیرنی صاحبہ کرتی تھی. پنکی صاحب وہ بھی تو پیر ہے نا، ہیں جادوگر نہیں. مغرب میں بھی سب جادو ہو رہا ہے. وہ کوئی اسلامی روحانیت نہیں ہے وہ جس کو وہ اسپرچولیزم کہتے ہیں. وہ سارے کا سارا یہ والی ہے، یہ جو شیطانی جو چکر ہوتے ہیں نا، روحانیت تو وہ ہے نا، یعنی ایک مادے سے تو ہٹی ہوئی ہے نا. آپ کو کوئی خواب نظر آ گیا، کچھ اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، بلکہ وہاں تو اپنے مرے ہوئے والدین سے ملاقات بھی کراتے ہیں نا. وہ ایک روحانی عمل ہے جس کے نتیجے میں مرے ہوئے ماں باپ سے ملاقات ہو جاتی ہے. وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. یہ انہیں لگتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پوری دنیا میں یہ والی روحانیت کا نظام ہے ایک. وہی نظام پاکستان میں بھی تھا. اب اس کو کور کرنے کے لیے کوئی ہدایت اللہ بیچ میں ڈالا ہے کہ رحمت اللہ ڈالا ہے، پتہ نہیں کون سا ڈالا ہے. یہ بالکل جھوٹ، یہ بیانیہ ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ جو ایک بات کھل گئی ہے اسے چھپایا جائے، اسے اس کے نیچے دبایا جائے. نہ پیرنی اتنی پاگل تھی کہ وہ رحمت اللہ کے ہتھے لگ جاتی، نہ عمران خان اتنا پاگل تھا کہ وہ اتنی سی بات نہ سمجھ سکتا. اور جس نے یعنی یہ تو آپ مانیں گے نا کہ وہ کوئی پینڈو تو نہیں ہے نا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کرکٹ کھیلا ہے، کرکٹ میں بھی بڑے مطلب اس نے بال ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے، ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، اور دنیا کی امیر ترین حسین ترین عورتوں کو الو بنایا ہوا ہے. اس کو پنکی پیرنی الو بنا لے گی؟ یار بندہ کوئی تھوڑی سی عقل کی، یا تو کہنا بھائی 60 سال کے بعد سٹھیا گیا تھا، یا تو یہ مانے یہ ہو نہیں سکتا. وہ ابھی تک دیکھیں آپ نے، اس نے پوری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا یعنی نتھ ڈالی ہوئی ہے، انگلی پہ نچایا ہوا ہے. کبھی پاکستان میں یہ تماشا کوئی نہیں لگا سکا. 2/3 اکثریت والا وزیر اعظم بھی جو ہے نا کچھ نہیں کر سکا تھا. اس نے تو نچا دیا. اس کو کہتے ہیں کہ اس کو وہ الو بنا گئی. یار کم از کم یعنی سوچے تو صحیح، ایسا کچھ نہیں ہے. بات یہ توہم پرست تھا، پہلے بھی تھا. وہ یہ والی روحانیت کی تلاش اسے تھی. اور یہ روحانیت پیرنی صاحبہ کے پاس تھی، پہلے سے تھی. وہ اصل میں دیکھیں، یہ بھی سمجھ لیں کیا چکر ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ آیا نا، جب آپ اس ایکسٹریم پہ، مادہ پرستی کی ایکسٹریم پہ جاتے ہو تو آپ کے اندر سے ایک پیاس، جو دوسری طرف کی کمی محسوس ہوتی ہے. آپ کو شدید پیاس لگی ہو نا، اس وقت بھوک لگی ہو، بھوک اہم نہیں ہوگی، پیاس اہم ہوگی. جب آپ پانی پی لیں گے اب آپ کو بھوک کی یاد آئے گی. اسی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ کسی شے میں بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہو تو اس کے بعد یعنی اس کا افادہ مختتم ہو جاتا ہے. فائدہ جتنا اٹھایا جا سکتا تھا اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے دوسری شے کی. اب جو بھوکا بندہ ہے ٹھرکی، اور اس کی ٹھرک پوری نہیں ہو رہی، اس کو کبھی یہ والی پیاس نہیں، روحانیت کی پیاس اسے نہیں لگے گی، کیونکہ اس کی ابھی ٹھرک ہی نہیں پوری ہوئی. جس کی ٹھرک پوری ہو گئی، اس جزیرے پہ، اس جزیرے پہ، اس بیڈ روم میں، اس بیڈ روم میں، کیا زینت امان، کیا سیتا وائٹ، یعنی کوئی بچا ہی نہیں. وہ تو آگ گیا. جیسے بندہ کھا کھا کے الٹی دینے پہ آ جائے. اب اسے بھی خیال آیا کہ بھئی مجھے بھی کوئی جو ہے نا دوسری طرف کا بھی خیال آئے گا. اسی سے یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی آپ کے جو شہرت حاصل کر لیتے ہیں، بڑے بڑے فلمی سٹار، بڑے بڑے دولت مند، یعنی دنیا میں جو بندہ چیز اچیو کرنا چاہتا ہے وہ اچیو ہو گئی. تو اب وہ دنیا تو مل حیات الدنیا الا متاع الغرور ہے، حقیقت تو اس کی یہ ہے. تو وہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ملی. جب وہ نہیں ملی تو اب وہاں سے روحانیت کا خیال پیدا ہوا. تو یہ والی روحانیت کا خیال ہمیشہ وہ امیر لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں، مشہور لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں، خوشحال لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں.
تو جب خوشحال لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ کسی للو پنجو پیر کے پاس تو نہیں آتے، اس سڑے جیوں کول وہ پھر کس کے پاس جائیں گے؟ ہاں ان کی جیسے دیکھیں ان کی رہائش گاہیں علیحدہ، رہائش گاہیں ڈی ایچ اے ہے، بیریا ٹاؤن ہے، وہ آ کے انور کالونی میں رہیں گے، ہاسپٹل ان کے علاج باہر ہوتے ہیں، ان کی مسجدیں جا کے دیکھیں نا، مسجدیں وہ دیکھیں نا، وہ فرنٹ رو میں لگی ہوئی کرسیاں دیکھیں، اے سی دیکھیں، گرم پانی ٹھنڈا پانی بار چیز وہ ایک لیول کی، اس کے وہ آ کے کسی عام، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو 80 کروڑ کی گاڑی پہ جا رہا ہو وہ روک کے گاڑی کسی عام مسجد میں نماز پڑھے گا؟ قضاء پروٹوکول کے خلاف ہے، تو ان کی مسجدیں بھی اسپیشل مسجدیں ہوں گی، تو جناب ان کے پیر بھی اسپیشل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کوئی احمد رفیق اختر صاحب ہوتے ہیں، کوئی ان کے مولوی بھی اسپیشل ہوتے ہیں اور ان کے پیر بھی اسپیشل ہوتے ہیں۔ اب یہیں پہ جو لوگ ذرا تھوڑے سے سیانے ہو جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی کمزوری کیا ہے، تو ہم جیسے ماتڑ بھی جس کو سمجھ آ جائے وہ ایلیٹ کا پیر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ پیری چلتی کیسے ہے؟ دیکھیں آپ سیکٹری ہو ایک ڈویژن میں، وہ سیکٹری ہیں دوسرے میں، ایک اور ہیں، یہ سارے میرے مرید ہو جاؤ، اب ان کو کام پڑا، میں کہوں گا دعا کروں گا، آپ کو بتا دوں گا ان کا کام کر دینا، نہیں سمجھ آئی؟ چلے گی پیری یا نہیں چلے گی؟ زبردست چلے گی، اسی طرح چلتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں آج کل کے جو ایلیٹ کے پیر ہوتے ہیں نا، یہ ٹیلی فون ایکسچینج کی طرح ہوتے ہیں، اس کا کام اس کے ذمے، اس کا کام اس کے ذمے، اب ان کو آپس میں کانٹیکٹ رکھنے کی ضرورت ہے، پیر صاحب کو بتایا ہو جائے گا کام، ہاں اللہ کرے گا کام ہو جائے گا۔ اچھا اسی میں ایک چیز اور، یہ تو ڈبل پیری تھی، اس میں دوری روحانیت تھی، ایک طرف وہ یعنی وہ جو ہیں بشرا بی بی ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو گجر صاحب باقی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ گوگی نہیں، نام کچھ اور ہے نا، فرا بیگم، تو ان کا تو اپنا ایک نیٹ ورک تھا نا، تتلیوں کا نیٹ ورک۔ اب روحانیت میں آپ جس مقام تک بھی پہنچ جائیں، ہاں تو تتلیاں تو چاہیے ہوتی ہیں، اپنے والی تو بڈھی ہو چکی ہے اوریں، تو اب وہ دوسرا نیٹ ورک، اچھا جو رہتا کام ہے وہ ادھر سے پورا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں سب پیچھے لائن کیسے ملی ہوئی، پرویز الہی اتنے پھنسے ہوا، اس نے تازہ ترین شادی کچھ دن پہلے کی ہے نا، نوجوان شادی، ادھر خان صاحب کی شادی، باقیوں کی بھی شادی، ایک اور روحانیت بھی ہوتی ہے، وہ چھوڑیں ابھی، وہ کیا کہنے، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ جوں بڑے ہوں گے پتہ لگے گی، اس کے بعد بندے کی میں مر جاتی ہے، پھر میں نہیں رہتی، انا بالکل جواب دے جاتی ہے۔ تو یہ پھر یہ شیطان آ کے پھر اس روحانیت کی طرف لے کے چل پڑتے ہیں۔ وہ جو پیاس پیدا ہوئی نا، تو دیکھیے ہمیشہ ٹھگ کب ٹھگے گا آپ کو؟ جب آپ کے اندر کوئی تمنا پیدا ہوگی، جب تمنا آپ کے اندر نہیں ہوگی کوئی نہیں ٹھگ سکتا آپ کو۔ جو ہی آپ کے اندر وہ دین کی پیاس آئی، اچھا اصل وہ جس پھندے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل کے اصل دین کی طرف تو آ نہیں سکتے، کیونکہ سارے مزے چھوڑنے پڑیں گے۔ تو وہ پھر اسپرچولیزم، صوفیزم اصل اسلام ہے، کیونکہ اس میں یہ والی سارے روحانیت ہے، روحانیت ہی روحانیت، ساتھ رنگینیت بھی، اور رنگ بھی چوکھا آتا ہے۔ تو بلکہ ان کے اندر بھی روحانیت بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی جناب۔ تیسری بات اور بھی ہوئی ہے، تیسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود سائنس کی قطعیت اور حتمیت ختم ہو گئی، اور کچھ نئے نظریات نے نیوٹن کی طبیعت اور اقلیدی ہندسے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ اب یہ خالص جو لوگ فزکس وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ نیوٹن کا جو ایرا تھا اس میں مادہ غیر فانی سمجھا جاتا تھا،